أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ فاتحہ حضور کی مکہ کی زندگی میں نازل ہوئی. اس کو مکی سورت کہا جاتا ہے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں. ہر قسم کی سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو ہر عالم کا پالنے والا ہے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، روز جزا کا یعنی بدلے کے دن کا مالک ہے. اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی، اس راستے کی جس پر تو نے انعام فرمایا ہے، ان لوگوں کے راستے کی جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، نہ کہ ان لوگوں کے راستے کی جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے کی. یہ سورہ فاتحہ ہے اور قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے. ہم نے اس کا ترجمہ سنا ہے. سورہ فاتحہ کی تفسیر سے پہلے قرآن پاک کے متعلق چند ضروری باتیں ہیں، وہ ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے. لہذا سورہ فاتحہ کی تفسیر انشاءاللہ اس کے بعد ہوگی. اس سے پہلے قرآن پاک کے متعلق چند ضروری باتیں، اہم اور بنیادی باتیں ہیں، وہ آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے تقریباً 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، جن میں 315 رسول تھے. نبی اور رسول میں فرق یہ ہے، نبی وہ ہے جو اللہ کی طرف سے دنیا میں اللہ کا خاص پیغام لے کر آئے، چاہے اس سے الگ سے کوئی شریعت دی گئی ہو یا نہ دی گئی ہو. رسول اس کو کہتے ہیں جس کو نبوت کے ساتھ، نبی بنانے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مستقل کوئی آسمانی کتاب یا الگ سے کوئی شریعت اللہ نے عطا فرمائی ہو. لہذا 1,24,000 کم و بیش انبیاء میں 515 تقریباً رسول تھے.
اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں نبیوں پر 100 صحیفے آسمانی چھوٹی چھوٹی کتابیں اور 4 بڑی کتابیں اللہ نے اتاری. صحیفہ کہتے ہیں چھوٹی کتاب کو، جسے نبوت وغیرہ رسالہ کہتے ہیں. چھوٹی کتاب، ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں اللہ نے آسمان سے تقریباً 100 یا 104 اتاری ہیں، اور 4 بڑی آسمانی کتابیں اللہ نے نازل فرمائی. 100 صحیفے چھوٹی کتابوں میں 50 صحیفے اللہ نے حضرت شیش علیہ السلام پر، 30 حضرت ادریس علیہ السلام پر، 10 حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور 10 حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات سے پہلے اللہ نے اتاری. اور روایت میں ہے کہ 10 حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اللہ نے اتاری. یہ 100 صحیفے ہو گئے. 4 بڑی آسمانی کتابوں میں اللہ نے زبور، تورات، انجیل اور قرآن پاک اتارا. زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی، اور زبور عبرانی زبان میں تھی. اس وقت پوری دنیا میں یہ زبان صرف اسرائیل میں بولی جاتی ہے، جس کو یہودی بولتے ہیں. یہودیوں کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی اب عبرانی زبان نہیں بولتا ہے. لہذا زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر اتاری گئی. اس میں صرف اللہ کی تعریف، حمد و ثنا کا ذکر تھا، کوئی احکامات نہیں تھے، کوئی گائیڈنس، کوئی احکامات، کوئی زندگی گزارنے کے رولز وغیرہ، یہ سب اس میں نہیں تھا. دوسری بڑی آسمانی کتاب تورات ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، اور یہ بھی عبرانی زبان میں تھی. تیسری آسمانی کتاب انجیل ہے، جو سریانی زبان میں تھی. اب اس زبان کا جاننے والا دنیا میں کوئی نہیں ہے. عیسائیوں کے پاس جو انجیل بائبل ہے وہ انگریزی میں فلانے عبرانی زبان کی سریانی زبان تھوڑی بہت کہیں ہو تو وہ کوئی بولنے والا سمجھنے والا نہیں ہے دنیا میں. چوتھی بڑی آسمانی کتاب یہ قرآن ہے، جو اللہ کا آخری کلام، آخری کتاب، جو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری گئی. اس سے پہلے یہ بات سمجھنی ہے، پچھلی 3 آسمانی کتابوں میں تورات اور انجیل یہ احکامات کی کتابیں ہیں جن پر عمل کیا گیا، جس میں باقاعدہ احکامات دیے گئے تھے. اور تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتاری گئی، زبرجد کے 10 تختیوں میں اتاری گئی. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی گئی، اور تورات پر بنی اسرائیل کے تقریباً 40,000 انبیاء نے عمل کیا ہے. بنی اسرائیل کے 40,000 انبیاء نے تورات پر عمل کیا، اور تقریباً 1700 سال تک تورات پر عمل کیا جاتا تھا. پھر ہوتے ہوتے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، جس کو بائبل کہا جاتا ہے.
یہ تورات میں جو احکامات رہ گئے تو وہ اسی کو اس میں کمپلیٹ کر دیا گیا تھا، مکمل کر دیا تھا، اور وہ بھی بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ پر اتاری گئی، اور انجیل پر تقریباً 600 سال عمل ہوا۔ اب یہ دونوں کتابیں قابل احترام تو ہے، قابل عمل نہیں، اس لیے کہ اس میں رد و بدل کر دیا گیا، الٹ پھیر کر دیا گیا، الٹی سیدھی باتیں گزر دی گئی جہاں سے چاہا۔ قرآن خود کہہ رہا فاختلف فیہ، لہذا اب تورات اور انجیل دونوں قابل احترام کتابیں تو ہیں لیکن قابل عمل نہیں ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب 1700 سال تک تورات پر عمل ہوا، 600 سال تک انجیل پر عمل ہوا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ اب دنیا میں صرف ایک ہی کتاب ہے جو اللہ کی آخری کتاب ہے، جس کا ہر حرف محفوظ ہے، ہر چیز محفوظ ہے، جس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ قیامت کے قریب اللہ تعالیٰ خود اس کتاب کو اٹھا لیں گے، اس وقت تک کوئی اس قرآن کو ختم کرنے والا نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل کی کوئی طاقت اس قرآن کو ختم نہیں کر سکتی۔ وسیم رضوی جیسے قول پیدا ہو جائے اور قرآن پر اعتراض کریں، ابھی کچھ سالوں پہلے کا سروے ہے، دنیا میں تقریباً 90 لاکھ حافظ قرآن ہیں جن کے سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ اللہ نے اس کتاب کی ایسی حفاظت کی ہے اور اس کتاب کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ بہرحال یہ آخری کتاب ہے۔ اب قرآن میں اور پچھلی آسمانی کتابوں میں ایک خاص فرق ہے، قرآن کی چند خصوصیت ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ یہ تو یہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جبرائیل کے واسطے سے اتارا گیا ہے۔ دوسری آسمانی کتابیں اللہ کا مضمون ہوتی تھی، میٹر، زبان فرشتے کی ہوتی تھی، نبی کی ہوتی تھی، لیکن وہ ڈائریکٹ اللہ کا کلام نہیں تھا۔ قرآن سیدھے اللہ کا کلام ہے جو اللہ کی ذات سے نکلا ہے، جس کو اللہ نے خود پڑھا ہے، اور جبرائیل اس کو لے کر حضور کے سینے پر لائے ہوتا ہے۔ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، یہ قرآن عالموں کے پروردگار کی جانب سے اتارا ہوا ہے، اور اس کو لے کر جبرائیل امین آئے ہیں۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، یہ کہاں لائے ہیں؟ حضور کے مبارک دل پر اتارے، تاکہ دنیا کے لیے آپ قرآن کے احکامات کے ذریعے اللہ کے عذاب سے ڈرانے والے بن جائیں۔ یہ قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے۔ پچھلی آسمانی کتابیں اللہ کی کتاب تھی، مضمون اللہ کا ہوتا تھا، میٹر اللہ کا، باتیں اللہ کی، لیکن الفاظ اللہ کے نہیں۔ فرشتوں کے بھی ہو سکتے تھے، رسول کے بھی ہو سکتے تھے۔ یہ الفاظ بھی اللہ کے، مطلب بھی اللہ کا، حروف بھی اللہ کے، سب کچھ اللہ کا۔ یہ ہمارے اس قرآن کی خصوصیت ہے۔ لہذا جب اللہ کی ذات کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے تو قرآن بھی کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے۔ بس قیامت کے قریب اللہ کو اس کو اٹھا لے۔
دوسری خصوصیت یہ ہے کہ دوسری جتنی کتابیں ہیں ایک ساتھ ڈائریکٹ اتار دی، وہ جو سب صحیفے میں نے کہا سیدھے ایک ساتھ اتار دی گئے ڈائریکٹ صحیفے کی شکل، تورات بھی ایک ساتھ، زبور بھی ایک ساتھ، انجیل بھی ایک ساتھ۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو میں نے کہا زبرجد کی تختیوں میں 10 تختیوں میں دے دی گئی، ایسے دوسرے انبیاء کو مختلف شکلوں میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن تھوڑا وقفے سے جیسی ضرورت پیش آ گئی ویسا اتارا گیا۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے، ہمارے سامنے جو قرآن ہے ایسا ہمارے نبی پر کتاب کی شکل میں نہیں اتارا گیا اور ایک ساتھ بھی نہیں اتارا گیا۔ اس قرآن کا نزول 3 مرتبہ ہوا ہے، یعنی یہ قرآن 3 مرتبہ نازل کیا گیا۔ پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے اللہ نے خود اس کو پڑھا، جبرائیل نے سنا، پھر اللہ کے حکم سے جبرائیل نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ لوح محفوظ ایک تختی ہے جو اللہ کے عرش سے لٹکی ہوئی ہے اور موتیوں کی ہے، اس کے دونوں پٹھے زبرجد کے ہیں، زبردست جو خوبصورت پتھر ہے اللہ کے پاس کا زبردست اور ہے، اللہ کے پاس کا زبرجد نور کی تختی۔ اللہ تعالیٰ نے اس تختی میں ما کان و ما یکون، یعنی جو ہو چکا اور جو قیامت تک ہونے والا ہے وہ ساری چیزیں اللہ نے اس میں لکھ دی ہیں، اور سارے انسانوں کی تقدیر اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دی۔ اب قیامت تک وہی ہوگا جو اس میں لکھا جا چکا ہے۔ تو اللہ نے سب سے پہلے اس قرآن کو خود پڑھا، جبرائیل نے سنا اور لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ یہ قرآن پہلی مرتبہ نازل ہوا اللہ کے پاس سے لوح محفوظ تک۔ پھر دوسری اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا تذکرہ بھی فرمایا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ وہ قرآن ہے جو بزرگی والا ہے اور لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ قرآن نے ہمیں بدلا دیا کہ قرآن لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے پاس سے لوح محفوظ پر اتارا گیا تو وہاں لکھ دیا گیا۔ اس کے بعد دوسری مرتبہ اس قرآن کو شب قدر میں لوح محفوظ سے پہلے آسمان میں، وہاں ایک مقام ہے بیت العزت جس کے معنی عزت کا مقام، اس جگہ پر اتارا گیا اور یہ شب قدر میں اتارا گیا۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اس صورت میں اللہ نے اسی کا تذکرہ فرمایا کہ دوسری مرتبہ یہ قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اتارا گیا۔ اب تیسری مرتبہ جیسے جیسے دنیا میں واقعات پیش آتے گئے، جیسی جیسی ضرورت پڑتی گئی، ہمارے نبی کے سینے پر یہ قرآن جبرائیل کے واسطے سے تھوڑا اتارا گیا۔ اور حضور پر سب سے پہلی جو وحی آئی، حضور غار حرا میں تھے، جبرائیل امین آ گئے اور سب سے پہلے سورہ علق کی 5 آیتیں، سب سے پہلے قرآن کی جو 5 آیتیں اتری ہیں وہ سورہ علق کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ 5 آیتیں ابھی تک الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں سب سے پہلے قرآن کی ہمارے نبی پر اتاری گئی۔
اور یہ جو قرآن کی ترتیب ہے، سورہ فاتحہ پہلے، سورہ ناس آخر میں، اس ترتیب پر قرآن ہمارے نبی پر نہیں اتارا ہے۔ یہ جو ترتیب ہے یہ وہ ترتیب ہے جو لوح محفوظ کی ہے۔ لوح محفوظ میں اللہ نے جس ترتیب سے اس قرآن کو لکھا تھا، اسی ترتیب سے یہ قرآن بعد میں محفوظ کیا گیا، حضور میں لکھا۔ ورنہ سب سے پہلے حضور پر سورہ فاتحہ نہیں اتاری گئی، سب سے پہلے حضور پر یہ 5 آیتیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اتاری گئی۔ اس کے بعد یہ 5 آیتیں اتری، پھر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ یہ وحی کا اتنا بوجھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر ہو گیا تھا کہ آپ غار حرا سے سیدھے گھر تشریف لائے، گھبرائے ہوئے، پریشان، بدن پر لرزہ تھا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمیلونی، مجھ پر چادریں ڈال دو۔ اس لیے یہ قرآن عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں۔ جسم ہے، روح ہے، یہ ہم سب کا ہے جسم ہے، اور ایک عالم ملکوت ہے، فرشتوں کا نورانی مخلوق ہے۔ ایک عالم جبروت ہے، اللہ کی خصوصی تجلیات جہاں پر برستی ہیں۔ ایک عالم لاہوت ہے، اللہ ہی ہے، اللہ اس کے بعد کوئی عالم ہے ہی نہیں، یہ عالم لاہوت ہے۔ میرا اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، ہماری ضرورت کی وہ چیز بھی نہیں۔ اتنا ہے کہ اللہ نے دنیا، یہ جو عالموں کا پروردگار کہا گیا ہے، ویسے دنیا میں بھی مختلف عالم ہیں، اور اللہ نے مختلف عالم آسمان پر بھی بنائے ہیں، اور سب کا رب اللہ ہے۔ قرآن بڑی گہری کتاب ہے، اسلام بھی بڑا عجیب مذہب ہے، بڑا پاکیزہ مذہب ہے، لیکن ہم نے اسلام کی گہرائی کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر سمجھے ہوتے ہماری نظر کبھی بھی دلچاتی نظر سے ادھر سے ادھر نہیں جاتی، اتنا پاکیزہ مذہب ہے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا کلام تھا ڈائریکٹ، اس کو برداشت کر کے باتیں رہ جانا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی باتیں آ گئی تھی۔ لہذا حضور پر پہلی جب یہ 5 آیتیں اتاری گئی، حضور کب کپاتے ہوئے گھر میں آئے، حضرت خدیجہ نے آپ پر کمبل ڈال دی، پھر حالت صحیح ہوگی تو حضرت ورقہ ابن نوفل ایک بزرگ شخصیت کے پاس گئے، انہوں نے بتا دیا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، تو مبارک ہو، تو اللہ کی طرف سے وہ فرشتہ ہے جو نبیوں کے پاس آیا کرتا تھا، اللہ نے آپ کو نبی بنایا۔ یہ لمبی تفصیل ہے۔ اس کے بعد 2-2.5 سال تک سلسلہ بند ہو گیا، قرآن اترنے کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا، اور 2 سال سے زیادہ اس کے بعد حضور اچانک اپنے گھر سے نکل کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان سے اچانک پھر آواز آئی یا محمد۔ حضور نے نگاہ اٹھا کر دیکھا تو وہ وہی فرشتہ تھا جو غار حرا میں آیا تھا، اتنا بڑا کہ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، آسمان سے کرسی لڑکی ہوئی ہے، اور پورے آسمان کو اس نے اپنی کرسی سے بھر دیا، اتنا بڑا جبرائیل امین تھے۔ اس شکل میں دیکھ کر حضور گھبراہٹ پیدا ہو گئی، اور حضور وہاں سے گھبراتے گھر تشریف لائے، اور وہاں پھر حضرت خدیجہ سے فرمایا دسرونی، میرے اوپر چادر ڈال دو، کمبل۔ اب آدمی کو ٹھنڈ بخاری سے کپکپی آتی ہے تو انہیں ڈال دیے جاتے، حرم میں بھی یہی ماحول تھا۔ حضور تشریف لائے تو اس کے بعد یعنی فرمایا کمبل ڈال دو، تو فوراً حضرت خدیجہ نے حضور پر کمبل ڈال دی۔ جب حضور کمبل اوڑھ کر سوئے ہوئے ہیں، اسی سونے کی حالت میں جبرائیل امین کمبل کے اندر آ گئے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے،
اپنے رب کا پیغام، اس کی بڑائی بیان کیجیے. قم فانذر، اٹھیے ڈر سنائیے اللہ کا. ربک فکبر، اپنے پروردگار کی بزرگی بڑائی بیان کیجیے. والرجز فہجر، بتوں سے دور رہیے، اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے. یہ دوسری وحی ہے جو حضور پر نازل ہوئی. اور قرآن کی سورتوں میں سب سے پہلی ایک ساتھ جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ فاتحہ ہے، جس کو سب سے پہلے قرآن میں لکھا گیا. لیکن سب سے پہلے قرآن کی یہ آیتیں نازل نہیں ہوئی. آیتوں کے اعتبار سے سب سے پہلی آیت وہ سورہ علق کی جو 30ویں پارے میں ہے، دوسری سورہ مدثر کی جو 29ویں پارے میں ہے، اس کے بعد سورہ فاتحہ. مکمل سورت ایک ساتھ حضور پر نازل ہوئی. پھر دوسری آیتیں وقفے وقفے سے نازل ہوتی ہیں. سورہ فاتحہ سے پہلے بھی 2-4 آیتیں علماء فرماتے ہیں نازل ہوئی ہے. تو ایسے حضور پر قرآن تھوڑا تھوڑا اتارا گیا. حضور پر جب قرآن اتارا جاتا تو حضور اپنے صحابہ کرام کو بلا کر وہ قرآن کی آیتیں لکھوا دیتے. اور اس زمانے میں کاغذ نہیں تھے لکھنے کے لیے، کتابیں نہیں تھی، ایسے قلم سیاہی نہیں، چمڑوں پر لکھا جاتا تھا، پتوں پر لکھا کرتے تھے. اور اونٹوں کی پھرنے کی ہڈی، سیر کی بڑی بڑی جو ہڈیاں ہوتی ہیں اونٹ کی، ان ہڈیوں پر قرآن لکھا جاتا تھا. اور جبرائیل جو بھی آیت لے کر آتے تھے اس کی ترتیب بھی بتا دیتے تھے کہ یہ آیت کس صورت میں لکھنا ہے، کس کے بعد لکھنا ہے. اس لیے کہ یہ ترتیب تو لوح محفوظ میں محفوظ ہے اور جبرائیل نے ہی لکھا ہے اللہ کے حکم پر. تو جبرائیل کا حکم تھا جو بھی آیت حضور کے پاس لاتے تھے یا سورت لاتے تھے ترتیب بتا دیتے تھے، یہ سورت یہاں لکھانا ہے، یہ سورت یہاں لکھانا ہے، یہ آیت یہاں لکھانا ہے، یہ آیت یہاں لکھانا ہے. اسی حساب سے حضور صحابہ کو لکھاتے تھے. جو پڑھے لکھے لوگ حضور کی مجلس میں ہوتے تھے ان صحابہ کرام سے آپ یہ قرآن کی آیتیں لکھاتے تھے. اور وہ تقریباً 40 صحابہ کرام تھے. کتنے تھے؟ 40 صحابہ کرام تھے جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، قرآن لکھنے والے. یہ قرآن کے اترنے کی ایک مختصر سی تفصیل ہے. تو قرآن کی شروعات سورہ علق کی 5 آیتوں سے ہوئی. سورہ علق کون سے پارے میں ہوئی؟ 30ویں پارے میں. 30ویں پارے میں سورہ علق ہے. اس کی 5 آیتیں سب سے پہلے اتاری گئی. سب سے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 2 مہینے پہلے حجۃ الوداع پر جو آیت اتاری گئی وہ یہ ہے: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے، سورہ مائدہ کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر اتاری گئی. اور اس میں اسلام کے مکمل ہونے، کمپلیٹ ہونے، کامل ہونے کا اور اس اسلام کے اللہ کے نزدیک پسندیدہ مذہب ہونے کا اعلان کر دیا ہے. آیتوں کے اعتبار سے جو وفات سے پہلے نازل ہوئی، 2 مہینے پہلے یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد سب سے آخر میں جو سورت نازل ہوئی وہ سورہ نصر ہے، بالکل وفات کے قریب. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا، کہ جب آپ اللہ کی مدد اور فتح کو آتی دیکھیں، یعنی اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے اور لوگ اسلام میں جوق در جوق جھکتے جھکتے داخل ہونے لگے، فوج در فوج، تو آپ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے پروردگار کی پاکی بیان کیجئے اور استغفار کیجئے. انہ کان توابا، وہی بہت متوجہ ہونے والا اور اپنے بندوں پر توجہ رکھنے والا ہے. اس سورت میں
اللہ تعالیٰ نے جہاں مکہ کے فتح ہونے کی، لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، وہیں حضور کے وفات کی طرف اشارہ کر دیا. اسی لیے حضور کی مجلس میں جب یہ آیت نازل ہوئی، ایک روایت میں حضرت عباس حضور کے چچا رونے لگ گئے. صحابہ تو خوش ہو گئے، اللہ نے اپنی مدد اور فتح کی خوشخبری سنائی ہے. اور ایک روایت میں حضرت ابو بکر رونے لگے. لوگوں نے کہا سمجھا کہ اس میں رونے کی کیا بات ہے، یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو خوشخبری سنائی گئی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فتح و نصرت کی بشارت سنائی ہے، اس میں رونے کی کوئی بات نہیں. پھر حضور سے جا کر صحابہ کرام نے اس کا ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، حضرت عباس تو یہ سورت نازل ہونے کے بعد رو رہے ہیں. جب حضرت عباس سے پوچھا گیا کیوں رو رہے ہو، کہنے لگے تمہیں نہیں معلوم اس سورت میں تو حضور کی وفات کا اشارہ دیا گیا. یہ کیسا؟ جب اللہ کی مدد آئے گی، جب نبی کا لایا ہوا دین مکمل ہو جائے گا، جب نبی کا کام ختم تو نبی کی رخصتی کا وقت آتا ہے. یہ اشارہ دیا گیا ہے. حضور سے جا کر جب بتایا گیا، حضور نے فرمایا چچا صحیح کہتے ہیں کہ اس صورت میں میری وفات کی طرف اشارہ دیا گیا. تو اس کے بعد کوئی دوسری صورت نازل نہیں ہوئی. سورت آخری سورہ اذا جاء نصر اللہ، جس کو سورہ نصر کہا جاتا ہے. البتہ وفات سے پہلے آخری آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ کی، جو مجھے کنفیوژن ہوا مولانا نے لقمہ دیا مائدہ کا. سورہ بقرہ کی آیت وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یعنی حشر کا دن، قیامت کا دن. آخری آیت جو ہمارے نبی پر نازل ہوئی وہ یہی ہے وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، ڈرو اس دن سے جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اس کے بعد قرآن کی کوئی آیت نہیں اتاری گئی، اسی پر حضور کی وفات ہو گئی. یہ قرآن کے نازل ہونے کا اور قرآن کریم کے اترنے کا ایک مختصر سا نقشہ ہے اور تفصیل ہے. اب آئیے مختصر سی ایک بات، اس قرآن کریم کے اندر 114 سورتیں ہیں. 540 رکوع ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 14 سجدے ہیں اور 6666 آیتوں میں 1000 آیتیں آیات امر ہیں. یعنی ایسی آیتیں جس میں اللہ نے کچھ کرنے کا حکم دیا ہے، کرو وہ کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، فلاں کرو، حلال کھاؤ، وہ کرو، یہ کرو جناب. ایسی آیتیں کتنی ہیں؟ 1000 ہیں. یہ یاد رکھیے آپ آخر میں حساب لگانے کے لیے. اور 1000 آیتیں نہیں ہیں جس میں کیا نہیں کرنا ہے اس سے منع کیا، مت کرو، یہ مت کرو، شرک مت کرو، فلاں مت کرو، والدین کو مت ستاؤ، فلاں مت کرو، یہ سب کا آیتیں نہیں. 1000 آیتیں نہیں ہیں جس میں کسی چیزوں سے منع کیا گیا. کتنی ہو گئی؟ اور 1000 آیات وعد ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے یہ کرنے پر اس خوشخبری، یہ وعدہ ہے، جنت کا وعدہ، رحمت کا وعدہ، نصرت کا وعدہ، فتح کا وعدہ، جو وعدہ اللہ نے فرمایا، برکت کا وعدہ، یہ سب 1000 آیات وعد ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وعدے فرمائے. کتنے ہو گئے؟ ہاں. اور 1000 آیات وعید ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وعیدیں ذکر کی ہیں، عذاب کی، جہنم کی، غضب کی، فقر فاقے کی، فلاں کی، لعنت کی وعیدیں. ایسی آیتیں 1000. کتنے ہوئی؟ 4000.
اور 1000 آیات قصص ہیں جس میں واقعات بیان کیے گئے، پچھلی قوموں کے عبرت کے واقعات، انبیاء کے واقعات، سورہ کہف وغیرہ وغیرہ، سب عبرت کے واقعات، قوم عاد، قوم ثمود، قوم نوح، قوم شعیب، فلاں فلاں، اصحاب کہف، ذوالقرنین وغیرہ وغیرہ، جتنے واقعات ہیں ایسی آیتیں 1000 ہے، کتنے ہوئے؟ 5000۔ 1000 آیتیں آیات امثلہ ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں، مثالیں دے کر سمجھایا ہے، اور مثال دینے سے بات جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے کوئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے کی مثال دی ہے، شرک کی مثال تو مکڑی کے جالے کی طرح ہے، شرک اور شرک کرنے والوں کی مثال۔ جیسے مکڑی اپنا کمزور جالا کسی کونے میں بناتی ہے، پھونک مارے تو بھی جاتا ہے، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ، دنیا میں سب سے کمزور گھر مکڑی بن رہے اللہ نے فرمایا۔ تو ایسے ہی مشرکین مضبوط خدا کو چھوڑ کر اللہ کی تعلیمات پر اعتماد کرنے کے بجائے بتوں پر، جس طرح مکڑی ایک کمزور گھر پر بھروسہ کر کے بیٹھ جاتی ہے اور منٹوں میں ختم ہو جاتا ہے، ایسے کمزور بتوں پر بیٹھا ہاتھ کی ہاتھ ختم ہو جائے، ایسی مثال ہے۔ اللہ نے ایک مثال دی، تمہارے بتوں کے سامنے کوئی میٹھی چیز بوندی رکھ دیا، ایک مکھی آ کر ایک بوندی کا ایک دانہ لے کر گئی، تو یہ بت روک سکتے ہیں اس کو؟ لا يستنقذوه ضعف الطالب والمطلوب، وہ اس کو روک بھی نہیں سکتے ہیں کہ بوندی کا دانہ کیسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ گنیش کے سامنے کبھی چوہا رہتا ہے، آتا لڈو کھاتا ہے، مار جاتا ہے، گنیش جو روک نہیں سکتے۔ تو یہی قرآن نے مثال دی ہے، ان کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں۔ ایسی مثال ہے تقریباً ایک اس طرح کی 1000 آیتوں میں دی گئی۔ کتنی ہو گئی ہے؟ 6000۔ 500 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کے احکامات ذکر کیے، کیا چیز حلال ہے کیا حرام ہے۔ 500 آیتوں میں کتنے ہو گئے؟ 6500۔ 100 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے دعاؤں کا ذکر کیا ہے، کیسے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، اس طرح انبیاء کے وغیرہ کی دعائیں تقریباً 100 آیتوں میں۔ چھوٹی موٹی نقل کسی نبی کی دعا وہ الگ بات ہے، مفسرین نے جو خالص دعاؤں کی آیتیں جمع کی ہیں اندازہ لگایا 100 ہے۔ اب کتنے ہو گئے؟ 6600۔ کتنے بچے ہیں؟ 60 پر۔ یہ 60 پر 60 6 جو ہے اس میں یہ سب باتیں مختلف آ رہے مشترک، وہ بھی یہی سب ملا کر اللہ جزائے خیر دے تفسیر لکھنے والے مفسرین کو، جنہوں نے پرفیکٹ بالکل قرآن کریم میں یہ آیتیں کون سے آیت میں کیا میٹر کیا مضمون کیا بیان کیا، اس کو برابر اس کو اسٹڈی کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ یہ 6666 آیتیں یہ عنوان پر یہ ٹاپک پر ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے، اللہ ان کی خبروں کو نور سے منور فرمائے۔ تو اب یہ ہو گیا، آج قرآن پاک کی پہلی مجلس تھی اس لیے میں نے 5-7 منٹ زیادہ لے لیا۔ سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہو گیا ہے، اس کی تفسیر انشاءاللہ ترجمہ ہوگی، اس لیے کہ یہ چند باتیں ضروری تھی جو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہے۔ اب ایک اور ضروری بات سن لیجیے، قرآن اللہ کا آخری کلام ہے اور اللہ کے خصوصی خزانے سے اتارا گیا ہے۔ اس جیسا کوئی کلام نہ آسمان میں ہے نہ زمین میں ہے، نہ کسی نبی پر اتارا گیا، اور قرآن کی نعمت صرف انسانوں ہی کو پڑھنے کے لیے دی گئی ہے۔ جبرائیل امین کے علاوہ آسمان کا کوئی فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، طاقت نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے جب کوئی اللہ کا بندہ قرآن لے کر تلاوت کرنا شروع کرتا ہے تو آسمان کے فرشتے جھپٹ کے آ جاتے ہیں اور زمین سے آسمان تک خطاب لگاتے ہیں،
ان کے پاس ایک دولت نہیں ہے. یہ دولت صرف انسانوں کے پاس ہے، مسلمانوں کے پاس. اس لیے اس کی بڑی قدر کرنا چاہیے. قرآن کریم اللہ کی آخری کتاب ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجی گئی ہے. اس میں رہنمائی بھی ہے، شفا بھی ہے، برکت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، سکون بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے. یہ اسی کتاب ہے. لہذا قرآن کا ہم پر حق ہے اس کو پڑھنا، پڑھانا، سننا، سمجھنا، عمل کرنا اور اس کو پھیلانا. جو قرآن کا ہم پر حق ہے. اگر ہم اس قرآن کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سیکھیں گے، نہیں سمجھیں گے، کل قرآن اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے گا. کیا ہے اللہ، ان لوگوں نے مجھے اپنے پیٹھ پیچھے ڈال دیا، نہ پڑھا، نہ دیکھا، نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ عمل کیا. یہ قرآن ہمارے خلاف اللہ کے دربار میں ایک مقدمہ دائر کرے گا کہ ہم نے اس قرآن کو بالکل چھوڑ دیا. اس لیے اللہ کا شکر ہے کہ مبارکبادی کے مستحق ہیں ہمارے مدرسے کے اور مسجد کے کمیٹی کے ذمہ دار حضرات، جنہوں نے یہ قرآن مجید کی مجلس کا انتظام اور اہتمام کیا ہے. خدا کرے یہ مجلس آج کے بعد آج کی طرح اس سے زیادہ بابرکت ثابت ہو، اور قرآن کریم میں ایسی ایسی باتیں ہیں جو آج کے اس ماحول میں پہلے سے زیادہ ضرورت ہے. وسیم رضوی جیسے گھرے دنیا میں پیدا ہوتے ہیں اور وہ الٹی سیدھی باتیں لکھتے ہیں، وہ تو ان کے نادانی کی علامت ہے. حالانکہ جتنی باتیں اس نے لکھی ہے، قرآن کی 5 آیتیں بعد 5 آیتیں پہلے، اس میں سب اس کا جواب دیا گیا ہے. تو ایسے زمانے میں بہرحال زندگیوں میں تبدیلی کے لیے قرآن مجید کا پڑھنا، سیکھنا، سمجھنا ضروری ہے. مدرسے میں پڑھنے والے نوجوان حضرات بھی بڑے مبارکبادی کے مستحق ہیں. یہ حضرات پڑھ رہے ہیں، آپ بھی اپنے دوست احباب کو تشکیل کر کے اور قرآن مجید جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کو قرآن پڑھنے کی ترغیب دیجیے. اور ساتھ ساتھ یہ جو قرآن کی مجلس ہے، ابھی میں نے کسی آیت کی تفسیر نہیں کی.